دیں گی۔ تمام مومنین اور پاک نگہدار سے شرکت کی استدا ہے۔ حسین فطرت کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سہانی، حسین فطرت کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سہانی، حسین واحد خدا ہے احد نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی۔ حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو اگر حسین کہہ دوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی۔ حسین یلدا کا ایک ہنر ہے، حسین بے گھر کا ایک گھر ہے، حسین کا ہے یہی تعارف یہ علم کے گھر کے در کا در ہے۔ حسین چاہے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جوان بنا دے، حسین چاہے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جوان بنا دے، حسین چاہے جہاں بھی دیکھے جہاں بنا دے، حسین چاہے جہاں بھی دیکھے جہاں بنا دے، اور حسین کے دل کی گر ہو مرضی تو لوح پہ لکھے تو مات دے دے، جسے محمد نہ ایک بخشے حسین اس کو بھی ساتھ دے۔ صلوات پڑھ لے مل کر بلند آواز سے۔ نبی کا پیار علی کا زین لکھا گیا، نبی کا پیار علی کا زین لکھا گیا، حسن کی جاں فاطمہ کا چین لکھا گیا، اور میں نے جو چاہا کہ اسلام کی بقا لکھوں، میں نے جو چاہا کہ اسلام کی بقا لکھوں، میرے قلم سے فوراً حسین لکھا گیا۔ بلا تاخیر گزارش کروں گا سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ مولانا آصف رضا علوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائے۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان علی حق نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد اہل بیت محمد صلوات قبلہ مولانا آصف رضا علوی صاحب۔ اللهم كل وليك الحجة الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسائر من يحار وليهم وحفظا وكاولا ونصرا وغنيا وإن حتى تشكره وزكاة وتمتعه فيها قليلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه على محمد يا سيدتي وسيدي ومالتي أبيك وأبي الفضل والعباس عليه السلام اللهم صل على محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بلند الصلوات۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، عزیزان امام مظلوم کربلا، میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام احترام، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کونین شہداد یہ کونین کے صدقے میں جتنی بھی دعائیں ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام میں مانگی جائیں، میری پاک شہزادی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں وہ دعائیں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ میرا مالک امام حسین علیہ السلام کے ایام عظام سرکار کے گھر میں جو مانگنے آتے ہو، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، پاک صدات تو پاک حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بالا سے بولا۔
دعا کی قبولیت کی سند ہے اہل بیت میں درود۔ ایک بندے نے معصوم سے پوچھا تھا کہ مولا اگر کوئی دعا کبھی قبول نہ ہو تو اسے قبول کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ فرزند بطول نے کہا تھا جو دعا کبھی قبول نہ ہو اس کے اول بھی درود پڑھا کرو، اس کے آخر بھی درود پڑھا کرو۔ کیونکہ درود ہی اصل میں یہ دعا ہے کہ میرے اللہ درود بھیج اوپر محمد کے اور اہل بیت محمد کے۔ تو یہ خود ایک دعا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دعا قبول ہو اور اس کے صدقے سے جو مانگی جائے وہ قبول نہ ہو۔ لہٰذا جب آپ کو درود کے لیے کہا جائے تو احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے بابا سے بلند صلوات پڑھا کریں۔ اللہ بہت مشہور یہ بات ہے، امریکات ہے کہ جب مولانا مودودی ایک سکول کے دورے پہ گئے تھے تو قبلہ مولانا مودودی کے جب آمد کی اطلاع سکول میں پہنچی تو اساتذہ نے بچوں کو سوالات تیار کروائے کہ جب قبلہ مودودی آ کے کرسی پہ بیٹھ جائے تو ہم کہیں گے کہ کوئی بچہ ہے تو قبلہ سے کوئی سوال پوچھنا چاہے، تو ان بچوں کو وہ سوال یاد کروائے گئے کہ تم نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور یہ پوچھنا ہے، تو بیٹھ جائے گا تیرے بعد یہ کھڑا ہوگا اور یہ پوچھے گا۔ انہیں سوالات تیار کرنا۔ جب مولانا مودودی آ کے کرسی پہ بیٹھ گئے تو اب جنہیں سوال تیار کروائے تھے انہوں تو ہاتھ کھڑے کرنے تھے۔ ان بچوں میں ایک بچہ تھا جسے سوال یاد نہیں کروایا تھا، ہاتھ اس کا پھر بھی کھڑا تھا۔ قبلہ مودودی کی نظر سیدھی اس بچے پہ چلی گئی۔ قبلہ مودودی کو کوئی پوچھے نہ پوچھے اس بچے کو کوئی یہ کیا پوچھنا چاہتا۔ اب استاد کا چہرہ پریشان ہو گیا کہ اس بچے کو ہم نے سوال ہی یاد نہیں کروایا۔ اب اتنے بڑے مجمع میں اتنے بڑے عالم دین سے یہ معصوم سا بچہ ہے، اب یہ کیا چاہے پوچھ لے۔ تو استاد پریشان ہوئے، اس بچے کا ہاتھ بنا، کیا مودودی کا بیٹا تو قریب آ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس بچے نے قبلہ کے قریب آ کے معصوم سے رہتے ہوئے کہا قبلہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جب کہنا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، استاد نے بچے کا ہاتھ پکڑا، جا کے اپنی سیٹ میں بیٹھ جائے۔ کوئی یہ سوال ہے قبلہ سے پوچھنے والا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ کوئی پتا ہوتا ہے کسی کو کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس بچے نے سیٹ پہ جا کے قبلہ مودودی کی طرف دیکھا، اتنے بڑے عالم دین کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ اتنے بڑے عالم دین کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ اس وقت مولانا مودودی نے اپنی کرسی چھوڑی، یہ باتیں اور نکالے، بچے کے دونوں سامنے پکڑ کے اپنی جانب بچے کا منہ کیا، منہ کرنے کے قبلہ مودودی کا بیٹا یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ اس بچے نے سینے کو چوڑا کیا کر کے مجھے پتا ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ قبلہ مودودی کا تو بتا دے اللہ کیا کر رہا ہے۔ اس بچے کا قبلہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اس وقت آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے، اللہ اس وقت آل محمد پہ سلام پڑھ رہا ہے۔ قبلہ مودودی نے ماتھا چوکا، تیرے صدقے جاؤ، تجھے کس نے بتایا کہ اللہ یہ کرتا ہے؟ بچے نے سینے کو چوڑا کر کے کہا مذہب کا شیعہ ہو، قوم کا سید ہو۔ اللہ کیا ہے؟ یہ درس حسین ہے، یہاں سے رزق توحید ملتا ہے، یہاں سے احترام رسالت سیکھا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو ہے لفظ دین پہ کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین کسی کو گھر سے لینے نہیں جاتا۔ دین ایک روشن آفتاب اور ایک سفید دن کی طرح ہے، جو اس کو مانے گا اس کے لیے نجات، ورنہ جو گمراہی کے راستے پہ چلے اس پہ زبردستی کوئی۔ جب اس دین کا آغاز ہوا تو ہوا ابو طالب کے گھر سے۔ اب جو قریب بیٹھو ٹائم زیادہ ہو گیا، توحید کا وقت نے بڑا ساتھ ہے۔ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں، کسی مرضی کے مولوی کے ساتھ پہ قرآن رکھ کے پوچھنا جو پہلے دن 40 بندے اکٹھے کیے تھے محمد نے، وہ کس کے گھر کیے تھے؟ جواب ایک ہی ملتا ابو طالب ہے، کیونکہ خود بھی اسی گھر سے کھاتا تھا۔ مجھے مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی، جب ناطے پڑھتے پھر یہ کہتے تیرے کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو جس کا کھائے تو اس کا کھائے۔
इंतजार न किया करो, मेरे साथ बोला करो, तू जिसका खाए तू तो उसका गाए, और जिसका मोहम्मद खाता रहा। हज़रत अबू तालिब के घर इस्लाम की पहली दावत का एहतमाम हुआ, 40 बंदे इकट्ठे हो गए अली के शहर में आए। अब रख मौलवी के सर पे कुरान, उससे पूछ तुझे दुश्मनी बड़ी है, अबू तालिब से तू भौंक भौंक के थक गया है। अली के बाप अबू तालिब को कलमा कब पड़ा था, मुसलमान कब हुआ था, ईमान कब लेके आया था। अपने मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, बात अल्लाह की थी, इस्लाम की थी, बात अल्लाह की थी, अल्लाह की तबलीग की थी। आज नबी पहले दिन अल्लाह की तबलीग का आगाज कर रहा है, और कर रहा है मक्के शहर में। मक्के में तो अल्लाह का अपना घर भी था, मक्के में तो अल्लाह का अपना घर भी था। चाहिए तो अल्लाह को ये था, अल्लाह कह देता मोहम्मद मैंने अबू तालिब का एहसान नहीं लेना, इसलिए तेरा कलमा नहीं पड़ा। हमें क्या जरूरत है, हम इसके घर में अपनी बात शुरू करें। मेरी बात मेरे घर में होनी चाहिए, मेरी इस्लाम की बात मेरे घर में होनी चाहिए। बात अल्लाह की थी, वो अबू तालिब के घर रही है, जबकि अल्लाह का अपना घर मक्के में मौजूद था। मर्जी के मौलवी के सर पे बुला के पूछो, जब अल्लाह का अपना घर था, बात अबू तालिब की हवेली में क्यों हुई? जवाब एक मिलता है कि अल्लाह के घर में बुत थे, अल्लाह के घर में बुत थे, अल्लाह के घर में बुत थे। और दुश्मन अबू तालिब, तुझे शर्म क्यों नहीं आती? रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत थे। इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब के घर। मेरे ऊपर ज़हनी तौर पे एक प्रेशर है, अगर आप इजाजत दें वो प्रेशर दूर कर दें। वो प्रेशर ये है कि इंतजामिया की तरफ से चंदे की अपील। मौला का घर है, इमाम बीवी का सहन है, इस इमाम बारगाह के मुंतज़मीन इंतहाई कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको अज़ादारी के इस्बाब पैदा करके दिए। आप आते हैं यहाँ पर आपको इंतहाई पुरसकून माहौल में जिक्र इमाम हुसैन सुनने को मिलता है। लिहाजा इस इमाम बारगाह की इंतजामिया आपसे अपील करती है, अपनी हैसियत सोच औकात के मुताबिक जिस जिसको हुसैन देता है, जो रिस्क हुसैन का देता है, फिर अपनी जेब में हाथ डालो, 5 निकालो, 10 निकालो, 1 रुपया निकालो, अपनी तौफीक के मुताबिक हर बंदा अपनी तरफ से पाक बीवी के घर में। मुझे नहीं दे रहा हूँ मोमिन, जैसा कि आपको मालूम है, जो आलमीन पर इंसाफ करते हैं उन्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद कहते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र में जैसे भी ताउन कर सके। आप सब मोमिन से गुजारिश है कि जैसा कि खर्च अखराजात आपके सामने है, इमाम बारगाह के साथ जैसे भी दिल खोल कर ताउन फरमाए। हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने घर मस्जिद कराऊं। ये एक बहुत बड़ा पैकेज होता है कि अगर कोई नहीं करवा सकता, वो ऐसे मजालिस में ताउन फरमाए, उसे उतना ही अजर अजीब मिलेगा। लिहाजा जो मोमिनीन जितने भी बैठे हैं, आप तमाम से गुजारिश है कि बराए करम जितने भी अखराजात हैं, इमाम बारगाह के खर्च हैं, आपके सामने हैं। दिल खोल कर हमारे मेंबर्स के साथ ताउन फरमाए। हमारे अरकान आपके सामने हैं, तमाम अरकान के साथ दिल खोल कर ताउन फरमाए। ईमान का सल्ला हुआ आईन है जन्नत, हैदर के खदोखाल की तहसीन है जन्नत, शबीर है कुरान तो याकीन है जन्नत, तो गुलशन अज़मत की मासूम कही है, ततहीर में ज़हरा है तो तेवर में अली है, और नबियों के हर एक ख्वाब की ताबीर है जन्नत।
अबू तालिब के घर में। दीन ने आंख खोली अबू तालिब की हवेली। इतने मजबूत थे हाथ अबू तालिब के, अबू तालिब ने इस्लाम को उंगली पकड़ के चलना सीखा। अगला जुमला सुनो जो अदब सुनने के आती हो, जिसके दामन में पनाह पा के इस्लाम की यतीमी ने जवानी के अंदाज सीखे। जिसने रसूल को चलना सिखाया, आज मौलवी उसका ईमान सो बाप उठाया कोई नहीं, जब रसूल दुनिया में बाप का साया सब उंगली पकड़ के चलना सिखाया रसूल अबू तालिब ने। और जब कोई बड़ा किसी बच्चे की उंगली थामे तो कैसे थामे? ऐसे। ये बड़े की उंगली के बच्चे का हाल है, ऐसे ही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा। अब सुनो, जिसकी एक उंगली रिसालत के पूरे पंजे में आए उससे अबू तालिब कहते हैं। इमाम अबू तालिब दोनों हाथ बुलंद करके मैं कुत्ता मौला, मैं पुत्र खैबर, जबरील का मौला, कम्बल का मौला, मुनकर की नवाही, ताबे का गोहर, तारा का शोहर, सुलेमान, अरे हम किनारे, हाय अली, हम मिलके सब तारीख की जानिब निकलते हैं। चलो हम मिलके सब तारीख की जानिब निकलते हैं। अबू तालिब से जो चलते हैं उनके पास चलते हैं। और अबू तालिब तेरे तो रिस्क की अजमत के क्या कहने, मोहम्मद और अली जैसे तेरे टुकड़ों पे पलते हैं। और जमाने के बड़े मौला तेरी किस्मत अली मौला के जो बालक नहीं लगते तेरे बालक से चलते हैं। हैदर हो कि हसनैन के सज्जादे खुदा हो, हैदर हो के हसनैन के सज्जादे खुदा हो, बाकर हो के जाफर के नूर शान रजा हो, जज्बात तकी हो या लकी मस्त दुआ हो, सरकार हसन अस्करी अंजम बतुआ हो या महदी आखिर के हजारों में छुपा हो। हर जुज्व इसी बैकरे खालिब से मिलेगा, हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। इतने मेहनत की हद की, इतने पैसे की हद की, लेकिन दुख मुझे इस बात पे है, आज न किसी मस्जिद में उस वक्त अबू तालिब की बात, न कहीं उस बीवी की कहानी। हम भी इतराज करते शिया नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते, ये बीवी नबी की नहीं। हम तो इतना एहतराम करने वाले लोग हैं, रहती बेशक फ्राउन के घर हो, बीवी अच्छी होनी चाहिए। तमाम उम्महातुल मोमिनीन में सबसे ज्यादा खतरनाक रिश्तेदारी है उम्मे हबीबा की। मुझे इज्जत हुसैन की कसम हम खानदान देकर नहीं मानते, सबसे ज्यादा खतरनाक रिश्तेदारी है उम्मे हबीबा की। अबू सुफियान की बेटी है, मामले की बहन है, यजीद की पोती। हम इस बीवी के दरवाजे में छू के सलाम करते हैं, इसके कदमों की मिट्टी मेरी आंखों का सुरमा है। हमें सिर्फ तरीके इस्लाम ने एक बीवी का एक किरदार बताया है। जब फतह मक्का के बाद बाप बेटी को मिलने के लिए घर आया था, इस नेक नीयत वाली शरीफ बीवी ने ये कह के अपने बाबे को मोहम्मद के बिस्तर से उठा दिया था, उठा बाबा ये बात है, तू ना बात हमारी जाने कुर्बान। लेकिन हम रात किया जाता जी आप शिया नबी की बीवियों का, जितने मेरे हजरत भाई बैठो इंतहा ये मुस्लिम की फजा, हम शिया नबी की बीवियों का एहतराम करते हैं।
ये सिर्फ फिर कबार के थ्री भाई को भाई के लड़ाने के लिए कहा गया। बहुत नुकसान इस मुल्क में तूने फिर कबार के नाम पे किया। जिस सहाबा का इकराम नहीं करते, हमसे सिर्फ इतनी गलती हुई, हमने सहाबा के नाम पे ना बंदे मांगे ना चंदे मांगे। हमने सियासत नहीं की, हमने दीन पे सियासत का सहारा नहीं लिया। आप कहते थे नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते, अल्लाह कुरान में कहता नबी की बीवियां तुम्हारी माएं। मैं इस आयत का एहतराम नहीं करता हूँ, नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करता हूँ, लेकिन उम्मत मुसलमान से पूछने का हक रखता हूँ, हमें इस आयत का शान नज़ूल बताओ। अब चुप क्यों हो गई, ये पूछना तो हमारा हक बनता है। अज़मत साहब मिंबर पे पानी मांगू, मेरा पानी मांगना इस बात की दलील है मुझे प्यास है। अल्लाह ने कुरान में आयत में दी माँ है कोई नहीं समझता था तो आयत आई। अगर सारे माँ समझते थे, अल्लाह ने कुरान में आयत को नहीं उतारी। मर्जी के बाद जितना पूरा साल क़यामत की सुबह तक का मैं टाइम दे रहा हूँ, अपनी मर्जी का दिन तू मुकर्रर कर, मर्जी की जगह तू मुकर्रर कर। तेरे मज़हब की किताबें लेकर मैं तेरे घर आने के लिए तैयार हो। तेरी किताबों से उस बंदे का नाम साबित करूंगा जिसने नबी की जिंदगी में मदीने के बाहर दरख्त के नीचे लोगों को इकट्ठा करके मशवरा किया था कि नबी दुनिया से चले जाएगा, नबी के जाने के बाद नबी की बीवियां हो जाएंगी बेवा, और मोहम्मद की शरीयत में बेवा से शादी सवाब है। इसलिए ये प्रोग्राम बनाया, जिब्रील आयत लेके आ गया, मोहम्मद इसे बुला के गए हया कर माए हैं। उसका नाम क्यों नहीं बताऊं जिसकी वजह से आया था। मुझे यकीनन खबर है कि मेरी मदद से नोट हो रहे, जितने तारीख नोट करने वाले अहबाब हैं उनसे एक बात कहूंगा, मेरी जो बात भी लिखना पूरी लिखना। मैं अपना एक एक हर्फ साबित करने के लिए दूंगा। जब अल्लाह ने कुरान में कहा माए हैं, बंदों ने फिर नबी से शुरू की, अगर तेरी बीवियां हमारी माए फिर तू हमारा बाप। ये तो सहार है, जो औरत मेरी शोहर बाप, अगर तेरी बीवी हमारी मां फिर तू हमारा बाप, फिर हम कह देना मोहम्मद के बेटे। तो सोचा रुको मैं मुझसे पूछूं, मेरे अल्लाह ये मेरे बेटे कहलवा सकते? आयत कुरान की तरफ के नाज़िल हो गई, मां काना मोहम्मद अब अहमद रजालका, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं है। अब बंदे परेशान हो गए, औरत मां तू बाप नहीं, फरमाया वो तुम जैसी है, मैं तुम जैसा नहीं। उन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर तेरा कोई भी बेटा नहीं होगा, फिर तेरी कोई भी नस्ल नहीं होगी, फिर तेरी कोई भी अहले बैत नहीं होगी। इन्होंने प्रोग्राम बनाया, रसूल ने कहा मेरे अल्लाह मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी कोई नस्ल नहीं, दुनिया क़यामत तक कलमा देना पड़ेगी, नस्ल मेरी होगी कोई ना। दुनिया कहेगी शरीयत फैला गया, बेटा था कोई नहीं, नस्ल तो थी कोई नहीं। खुदा ने कहा मेरा हबीब तो परेशान ना हो, एक वक्त आएगा निजरान के ईसाई तुझे मुबाहले करिए बुलाएंगे, फिर मैं तुझे हुक्म दूंगा ये अपने बेटे लेके आए, हम अपने बेटे लेके आए। जब कुरान की आयत आ गई कि मोहम्मद अपने बेटे लेके आ, अब दुनिया ने कहा तू बेटे कहां से लाएगा? अल्लाह ने तो कुरान में कहा है तू किसी का बाप नहीं है। सीधा गया अली के दरवाजे पे, हसन की उंगली पकड़ी, हुसैन को गोद में उठा के दुनिया को बताया तुम्हारा बाप नहीं, इनका बाप है। ये है मेरी अहले बैत, ये है आले मोहम्मद। ये आल अरबी वाली है, इंग्लिश वाली नहीं। अहले बैत जो घर में, वो अहले बैत नहीं जो चादर के नीचे नहीं, ऐसा नहीं मानो। हाजी हज करके वापस आए, हाजी के सर पे कुरान के पूछ, हाजी वहां पर जो घर था उसे क्या कहते थे? बैतुल्लाह। उसकी निशानी क्या है? उसके ऊपर एक चादर है,
اللہ نے کربلا کے سمجھایا جن پہ چادر ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ تھوڑا میرے ساتھ محنت کرو، جس کے اوپر چادر ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ حرم بیت نہیں، حرم کا احترام ہی بیت کی وجہ سے ہے کہ بیت کا حرم ہے۔ اب خدا نے کہا گھر جا کے خود تحقیق کر لینا، جس گھر کے اوپر چادر ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ جن کے اوپر محمد کی چادر ہے وہ اہل بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ حرم بیت نہیں، حرم کا احترام ہی بیت کی وجہ سے۔ یہ چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے فرشتوں کو پوچھنا پڑ گیا، میں نے یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ اچھا مجھے بول کے بتاؤ جو روز دروازے میں نوکری کرنے آتا ہے اسے نہیں پتا کون ہے؟ درزی بن کے آتا ہے اسے نہیں پتا؟ اس گھر کا سب سے پرانا نوکر اسے نہیں خبر نہیں کون ہے، لیکن اب مجبوری کیا تھی؟ آپ میری گواہی لیں گے، آپ رات کو روڈ پہ جانا، سامنے سے تیز لائٹ ہے، یکدم قریب آ کے آپ کے لائٹ پہ ہے، آپ کیا کر کے بہار آپ فوراً آپ کو بہار دیں کون ہے؟ چادر سے 5 نور باہر نکلے، جبریل کا کون ہے؟ اب خدا نے کہا، حدیث کے ساتھ پڑھتے ہوئے جملے کا لطف لیں گے، اب خدا نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، ایک سیدہ ہے، ایک سیدہ کا باپ ہے، ایک سیدہ کا شوہر ہے، 2 بطول کے بیٹے ہیں۔ میں اللہ رسول کلام تو نہیں جانتا تو کون جانتا، بی بی پردہ دار ہے، تیرے پاس نام اور بھی بہت سے تھے، تو یہ کیوں نہیں کہہ لیتا ایک محمد ہے، ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک محمد کا داماد ہے، 2 نبی کے نواسے ہیں، تعارف علی کے ذریعے سے کروا دے، ایک علی ہے، ایک علی کی زوجہ ہے، ایک علی کا بھائی ہے، 2 علی کے بیٹے ہیں، تعارف حسنین کے ذریعے سے کروا دے، ایک حسنین ہے، ایک حسنین کا باپ ہے، ایک حسنین کی ماں ہے، ایک حسنین کا نانا بی بی پردہ دار بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، بطول عذرا بھی ہے، تو نے تعارف بی بی کے ذریعے سے کیوں کروایا؟ خدا نے قیامت تک کے لیے جھوٹے دشمن اہل بیت معاملہ کی قلم سے لکھوانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نہیں، اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کا۔ جو بطول کا رشتہ دار وہ ہے نبی، ایک بطول ہے، ایک بطول کا باپ، ایک بطول کا باپ ہے۔ تو کہتا 4 ہے، اللہ کہتا 1 ہے۔ اچھا میری سمجھ میں نہیں آتا، میرے شہر میں زینت لوگ بیٹھے بیٹی کا 4 بتاتے ہیں، نواسے 2 ہی بتاتے ہیں، باقی بیٹیوں کے بچے ہیں۔ کبھی بھی مسلمان مورخ نہ کرتا، لکھ لیتا نام، لیکن انہیں پتا تھا مجبوری کا، اگر کسی بیٹی کے بیٹے کا نام لکھ دیا محمد کی زلفیں کیسے پکڑائیں گے، شانوں سے کیسے رکھیں؟ جتنے حسینی سید ہے، ماتمی سید ہے، شیعہ سید ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم بی بی بطول کی اولاد ہیں۔ یہ جو بتا کہتا میں سید بھی ہوں لیکن شیعہ نہیں۔ جو بندہ جو سید کہلوائے اور علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو، میں اسے سید نہیں، وہ لو کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ بھی باپ کا منکر تھا۔ جتنے حسینی سید ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں باپ بیوی کی اولاد ہے، جو کہتا ہے میں شیعہ نہیں، وہ بتاؤ وہ نبی کی کس بیٹی کی اولاد ہے؟ چلو میں ایک پیمانہ ایک معیار تمہیں دیکھ رہا ہوں، قیامت تک تم اس معیار کی لفظ کوئی نہیں۔ جو بندے کہتے ہیں نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، یقیناً یہاں اہل سنت میرے دوست بھائی بیٹھے ہوں جن کا یہ یقین ہوگا کہ ہمیں تو علماء کرام نے یہی بتایا نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، تم پہ واجب ہے جس کے پیچھے نماز پڑھتے اسے پوچھنا بھی
دلیل میں اتنی وزنی لے کے جاؤں قیامت تک کوئی تمہاری رد پیش کرے اس دلیل کی تو میں گریبان پکڑے. اجازت ہے نہیں میں جو بندے کہتے ہیں نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، اب پہلے سے لے کے آخری کھڑے بھائی بزرگ تک اس بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ اپنی مسلک کی سیرت کی کتاب اٹھا کے بتاؤ کہ ہمارے نبی کی جب شادی ہوئی اس وقت نبی کی عمر مبارک کتنی تھی. ہر سیرت نگاہ نے لکھا جب نبی کی شادی ہوئی تو نبی کی عمر تھی 25 سال. اللہ نے پہلا بیٹا دیا 29 سال کی عمر میں، شادی کے 4 سال بعد، جس کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے مشہور ہوئے ابو القاسم. 25 سال کی عمر میں شادی، 29 سال کی عمر میں پہلا بیٹا. سمجھنے والی بات ذرا غور سے سنو. ہر سیرت نگاہ نے لکھا، کیونکہ یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں، میرے برادران مسلمان انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں. اعلان نبوت سے 5 سال پہلے نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح عتبہ، عتیبہ، عمرو بن عاص مخزومی، ان 3 مشرکوں سے کروا دیا تھا. اب وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ مشرکوں سے اس لیے کروایا کہ اس وقت نبی نہیں تھے. نبی بنے 40 سال کے بعد، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے نکاح ہو گئے تھے. جسے مانتے ہو تو میں اس کا واسطہ، محنت اچھی لگے تو بولنا ضرور. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا. 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال بچتے ہیں؟ بولو یار سال 15. 29 سال کی عمر میں پہلا بیٹا ہوا. 15 میں سے 4 نکالو، 11. اعلان نبوت سے 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی، 11 میں سے 5 نکالو. کس مطلب میں 6 سال میں بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئی. میں نے گھر میں جانا اسے اٹھ کے روک دیا. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ 40 سال کے بعد کیا، 40 سال کے پیریڈ سے باہر آپ نکل نہیں سکتے. اگر 40 سال کے بعد کہیں گے، کیونکہ 25 سال سے پہلے شادی نہیں ہوئی، 29 سال سے پہلے اولاد ہوئی، 40 سال سے باہر جاؤ گے پھر بن جائے گی نبی کی سنت کہ مشرک کو بیٹی کا رشتہ دینا نبی کی سنت. پھر 2 من محسن کو رشتہ کشمیر بھی مل جائے. ظلم ہے حدیث میں. ہاں یہ کہو یہ گھر یتیم نواز اتنا تھا، کسی کی بیٹیاں بھی پالی تو معرف کو ان کی اپنی لکھنی پڑی. بیٹی ایک تھی جو مباہلے میں تھی، بیٹی ایک تھی جو چادر تطہیر میں تھی، بیٹی ایک تھی جو احد کے میدان میں شفا دینے کے لیے گئی تھی، بیٹی ایک تھی جس نے رسول کے اوپر سے گندگی اٹھائی تھی. پھر نبی کو عادل کیسے سمجھو گے کہ باقی بیٹیاں تھیں اس پورے پیریڈ میں وہ بیٹیاں کیوں نہیں ہیں؟ وہ اپنے گھروں میں کیوں؟ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی طیبہ. اور قبلہ مبارک اعظم مولا اسماعیل کہا کرتے تھے بیٹیاں 1 مانو یا 1000 مانو، راضی تم سے 1 بھی نہیں جا سکتا. جس نے کم از کم دن لکھے اس نے 75 لکھے، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھے 90. نبی کے جانے کے بعد 90 دن صرف زندہ رہے. جو کیا تھا سنی بیٹھے ہو تمہیں صحابہ کی عزت کا واسطہ، جسے مانتے ہو تمہیں اس کی قسم. رات کو بستر میں جا کے سوچنا ضرور. نبی کے جانے کے بعد نبی کے گھر سے دوسرا جنازہ اٹھا، وہ نبی کی بیٹی کا تھا. بتاؤ آدھی رات کو دفن کیوں ہوا؟ آج بھی اداس قبر ہے نبی کی بیٹی کی. محسن نقوی نے کہا تھا اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. یہی وہ بیوی ہے جو قیامت کے میدان میں آ کے کہے گی میرے اللہ میں نے دنیا کی کسی عدالت سے انصاف نہیں مانگا، میں تیری عدالت کا انتظار کرتی رہی. یہ کھڑا ہے نبی، یہ ہے میرے نبی کی امتی. ان سے بطور کو ایک جواب دے کے دے ان مسلمانوں سے صرف اتنا پوچھ میری اولاد کا قصور کیا تھا.
میرے اللہ تو نے مجھے 2 بیٹے دیے، ایک کے جنازے پہ تیر، دوسرے کا تیروں پہ جنازے۔ میرے اللہ امت نے میرے بچوں کا قبرستان بھی ایک نہیں بننے دیا۔ میرا کوئی بیٹا کربلا سو رہا ہے، کوئی بیٹا بغداد میں سو رہا ہے، کوئی سامرا میں سو رہا ہے، کوئی ایران میں سو رہا ہے، بیٹی میری شام سو رہی ہے۔ میری اولاد کی قبریں بھی ایک جگہ پہ نہ پڑی۔ ہو گئی آج 7 محرم، پیاسی ہو گئی جنگل میں علی کی بیٹیاں، بند ہو گیا آج سادات کا پانی۔ جتنے ماتمی بیٹھے گا منت کر کے جاؤں گا، 7 محرم چند راتوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا غریب۔ آج بہت دریا سے حسین نے عباس کو کہا عباس خیمے ہٹا دے۔ عباس نے لوگ کہ غازی بھی زندہ ہے، کس کی جرت ہے جو تیرے خیمے ہٹائے؟ خیموں میں عام بیویاں نہیں، خیموں میں قرآن کی آیتیں بیٹھی ہیں۔ ماتمیوں، آج اس شہزادے کی مہدی کی برآمد کے اس کا جنازہ ہے۔ یہ تو میرے بھائیوں کی محبت تھی جو انہوں نے قاسم کا جنازہ تیار کیا، ورنہ کربلا کہتی ہے قاسم کا جنازہ نہیں اٹھا۔ حسین نے قاسم کی لاش نہیں کی تو حسرت تھی، انہوں نے جنازہ پر آگے زینب کو پوچھا بھی ہے بیوی اگر ہم کربلا میں ہوتے تیرا قاسم گٹھڑی میں خیمے نہ آتا۔ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جس بہن کی حسرت ہے میں بھائی کے سر پر شہر دیکھوں، جھولیاں پھیلائے، ہر ماں جھولی پھیلائے، ہر ماں باپ کی حسرت ہوتی ہے میں اولاد کے چہرے دیکھوں، لیکن بیوہ ماں کو بڑی جلدی ہوتی ہے بیٹے کی شادی کی۔ منتوں سے مالا تھا فروا نے قاسم کو، بڑی جلدی تھی فروا کو میں قاسم کے سر پہ چہرے دیکھوں۔ شب عاشور تھی، خیمے میں مصلی پہ حسین تھا، عباس اور اکبر پہرا دے رہے تھے۔ یا عباس نے اکبر کو کہا عباس، طرف کے کہا اکبر کل ہے 10ویں محرم، کل شام ہر کسی نے قربان ہونا ہے، اکبر میرا پروگرام ہے صبح سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں۔ اکبر نے کہا نہ چاچا غازی تو نہ جانا، تیرے جانے سے میرے بابے کی کمر ٹوٹ جائے گی، صبح سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا۔ عباس نے روکے گا نہ اکبر، تیرے جانے سے میرے بادشاہ کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ عباس کہہ رہا تو نہ جا، نور چلا جائے گا۔ اکبر کہہ رہا تو نہ جا، کمر ٹوٹ جائے گی۔ 13 سالہ حسن کا یتیم قاسم آگے آیا، ہاتھ باندھ کر میں ہوں بھی چھوٹا ہوں بھی یتیم، میری منت مان نہ اکبر تو جا، نہ چاچا غازی تو جا، صبح سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا، میں ہوں بھی یتیم، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا نہ کسی کی کمر کا توڑ جائے گا۔ حسین نے خیمے سے مصلی چھوڑا، 13 سال کے یتیم کو ہاتھوں میں لیا، روکے گا تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے میرا نقصان نہیں، اور تیرے جانے سے میرے 2 کھالو جاتے ہیں، میری گمراہی کرتی ہے، میرے حسن کی قبر میں سجدے آئے۔ قاسم تیرے جانے سے سیدوں کے دوہرے نقصان۔ 10ویں محرم مقدر کی کتابوں میں لکھا، حسین کی کرسی کربلا کے ٹیلے پہ، فضہ دروازے پہ، زینب مصلی پہ، خیمے سے قربانی آتی، حسین مقتل میں بھیجتا، دمات الساکب عملی کا 70 دفعہ قاسم آیا اجازت لینے کے لیے، 70 دفعہ آیا قاسم۔ جب آخری دفعہ آیا حسین نے اجازت نہ دی، روتا ہوا وہاں گیا جہاں ماں فرمت تھی، فرما کے زانوں پہ سر رکھے حسین کے قاسم نے رونا شروع کیا۔ فرما نے ماتھا چوم کے کہا کربلا میں رو کیوں رہا ہے؟ قاسم نے طلب ہے کاش آج بابا حسن ہوتا، آج میرا بابا ہوتا، مجھے کوئی موت کی اجازت دے کے دیتا، آج پتہ چلا یتیمی کتنی بڑی چیز ہے۔ ادھر قاسم کا نام آنا، فرما نے رو کے کہا نہ یتیمی کا دل لگا ہے، میں نے ساری زندگی تجھے باپ بن کے پالا ہے۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑا وہاں گئی جہاں کربلا کے ٹیلے میں حسین رہتا تھا۔ حسین نے حسن کی بیوہ کو آتے دیکھا، وہ مدینے کی جانب ہوا، رو کے کہا حسن اب میں مجبور ہو گیا۔ اب وہ آ رہی ہے جسے ماں سمجھتا ہوں، سامنے آ کے کہتی ہے مولا میرا قاسم یتیم سمجھ کے نہیں بھیج رہا، قاسم اپنی آستین کھول۔ قاسم نے آستین کھولی، میری فرما کی آواز آئی اپنے باز سے تمیز کھول۔
तवीज़ खोल के मौला हुसैन को दे। मौला हुसैन ने कहा फरमा ये कैसा तवीज़ है? फिर वो कहते मौला तेरी गुर्बत की कसम 28 सफर जब हसन को जहर मिली हुई थी, जब मेरी हवेली में आया मैंने 3 साल का कासम उठा के बाप के सीने में सुलाया। हसन ने रो के कहा जल्दी कर मुझे कागज कलम दे, मैं कुछ लिख दूं कासम के बाजू पे बांध, अगर कभी करबला में हुसैन इजाजत ना दे उसे मेरी तहरीर दिखा दे। करबला में हुसैन ने हसन की तहरीर पढ़ी, चीखे मार के रोया बतूल का लाल। कासम को अपनी हाथों से घोड़े की सीट पे बिठाया, रेत के टीले पे अब्बास खड़ा हो गया, रेत के टीले पे हुसैन खड़ा हो गया। कासम का मैदान में जाना था, कुत्तों ने चारों तरफ से हमला किया। अरसक ने अपने 2 बेटे भेजे, कासम ने दोनों बेटों को वास्ते जहन्नम किया। इधर से 3000 बंदे ने इकट्ठे होकर कासम पे हमला किया। यकलख्त कासम फौजों में घिर गया। हुसैन ने ऊंचाई पे जाने का कासम मुझे आवाज दे, कासम मुझे फौजों में तू नजर नहीं आ रहा। यकलख्त कासम की आवाज आई मौला मैं घोड़े से गिर गया। इधर कासम के पाँव रकाबों में फंसे। अब जितने नौजवान बैठे मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, तरीक कहती है कासम की लाश जमीन पे आई या उमर इब्ने साद का वो आ रहा है करबला का गरीब, इसके आने से पहले मशरक के घोड़े मगरब दौड़ जाओ, मगरब के घोड़ों को मशरक दौड़ा दो। इधर चारों तरफ से घोड़े दौड़े, कासम की लाश बमाल होनी शुरू हुई। हुसैन ने सर से अमामा उतारा, अपनी कमर के गैर लपेटा, 3000 घोड़ों में रो रो के कहता मेरा यतीम कासम है, ओ मेरा गरीब कासम है, ओ मेरा यतीम कासम। मिलते करबला ज़हरा का गरीब होती रही कासम की लाश बमाल हुई। हुसैन ने वही अमामा चादर बना के करबला के लिए रखा, रो के आवाज है कासम मेरी कमर में ताकत नहीं, कासम मुझे बोल के बता तू कहाँ है। कोई टुकड़ा वहां से उठा, कोई टुकड़ा वहां से उठा। मेरा मौला तेरा कासम यहाँ है। एक एक टुकड़ा उठाता है, चूमता है, सर पे रखता है। अल्लाह को सीना प्यारा न करना। किताब कहती है हर करबला का शहीद हुसैन या ऐसे आया था या ऐसे आया था, वहां शहीद है कासम जिसकी लाश को गठरी बना के हुसैन ने सर पे रखा, एक हाथ कमर में आया। हुसैन खैर की जाना चला, आवाज आई फरमा दरवाजे पे आ, तेरे कासम की लाश आ गई। बीबी सरवा ने लाश खोली, रोका मौला हुसैन खैमे से बाहर जा। बीबी ने कासम की लाश को खून लिया, अपने